خواتین کا اذان سے پہلے نماز پڑھنا۔ میں نمازوں کی اذان کا انتظار نہیں کرتی بلکہ کیلنڈر پر نماز شروع ہونے کا وقت دیکھ کر نماز پڑھ لیتی ہوں۔ کیا میرا یہ طرز عمل ٹھیک ہے یا اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ مسز فردوس انڈیا سے۔ جی آپ نماز پڑھ لیں، کیلنڈر پہ دیکھ کے نماز ہو جائے گی۔ اذان کا انتظار خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے۔ البتہ فجر کی جو صبح صادق کا جو نقشہ ہے نا، اس میں اختلاف ہے۔ بہت سے علماء تو کہتے ہیں یہی جو فجر جو ہے یہ صبح صادق 18 ڈگری پر ہوتی ہے، اور انڈیا پاکستان میں نقشے اسی حساب سے چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب اور بہت سارے ماہر فلکیات کی رائے یہ ہے کہ 15 ڈگری پہ ہوتی ہے۔ تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما میں وہ 15 ڈگری جو فجر ہے وہ موجودہ نقشوں کے کم سے کم 15 سے 20 منٹ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو آپ فجر میں یہ احتیاط کر لیں کہ جو فجر میں صبح صادق کا ٹائم لکھا ہوا ہے اس سے 20 منٹ کے بعد آپ فجر پڑھ لیں۔ باقی نمازوں میں جیسے ہی وقت داخل ہو آپ پڑھ لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا اذان کے دوران نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا کچھ دیر ٹھہر کر نماز پڑھنی چاہیے؟ مریم نواز۔ پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن افضل یہی ہے کہ اذان سن لیں، اطمینان سے اذان سن کے اس کا جواب دیں، پھر اذان کی دعا پڑھیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو فقولوا مثل ما قال المؤذن، تو وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن کہہ رہا ہے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ تو اگر آپ اذان کے دوران نماز پڑھیں گی تو پھر یہ اذان کا جواب کون دے گا؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اذان کے دوران اذان سنی جائے، انہی الفاظ کو دہرایا جائے کہ اللہ ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا پڑھی جائے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ آپ نے فرمایا جو اذان کا جواب دے اور یہ دعا پڑھے، حلت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ محمد صاحبان سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں مسجد تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے اور اذان کی آواز بھی نہیں آتی، چنانچہ ہم موبائل پر ہی اذان سن کر اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیا اس طرح کرنا صحیح ہے یا ہمیں اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے؟ نیز جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ ادا ہو گئیں کہ نہیں؟ بھائی اس طرح کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمازیں تو ہو گئیں، اذان کے بغیر بھی نماز ادا ہو جائے گی، مگر یہ خلاف سنت ہے۔ فرض نماز آپ کو اذان کہہ کے پڑھنی ہے۔ ہاں اگر اذان کی آواز آپ کو آتی ہے، دور کوئی مسجد ہے جس کی آواز آپ تک آ رہی ہے، پھر آپ کے لیے اذان کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، اذان الحی یکفینا، محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر طریقے سے اذان کہیں، اقامت، اور پھر اس کے بعد فرض نماز ادا کریں۔ اذان کے بعد درود و سلام کا حکم۔ ہمارے گاؤں میں اذان سے پہلے اور اذان کے بعد صلاۃ و السلام پڑھا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ خواجہ صاحب گجرات پاکستان سے۔ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا، یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا، چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ صرف اتنا ثابت ہے کہ جب اذان ختم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ بس اتنا پڑھا جائے گا۔ تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہے ہی نہیں، لیکن اور اسپیکر پہ پڑھنا ہے، اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اسپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے۔ تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام اگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں نا، اور کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ، تو آپ ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لگا دیا کریں بلند آواز سے، یعنی مؤذن کو حکم دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ظاہر ہے جب مؤذن یہ الفاظ پڑھے گا تو اس سے پوچھیں گے نا، بھائی اذان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے، تو تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد الرسول اللہ تم نے کیوں لگایا؟ تو وہ کہے گا بھائی اس میں حرج کیا ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی اللہ کے سوا عبادت کے قائل نہیں،
تو ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو میں نے کہہ دیا تو پابندی تو نہیں ہے نا شریعت میں محمد رسول اللہ پڑھنے پر. ہم کہیں گے واقعی محمد رسول اللہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے، لیکن اس موقع پہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ آپ پڑھیں. تو یاد رکھیں جیسے اذان جہاں ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ، تو ختم کرنے میں جب ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو اذان جہاں سے شروع ہوتی ہے تو شروع کرنے میں فالو کیوں نہیں کرتے، اس میں اپنی طرف سے کیوں ہم نے درود شریف بڑھا دیا ہے. تو اس لیے یہ عمل غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے. دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے، یعنی جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا، جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا، جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا، یعنی اس اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے. جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ، اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو، لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں. تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے. یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے، یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں. اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے، جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے، یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے، تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے. البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ، کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے، اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں ہے. غزوہ ہند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد بالسیف اور حضرت امام مہدی کے ساتھ جہاد کو کچھ لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد ہوگا، حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا، یہ تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اس کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے. باقی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی مستقبل کی پیش گوئیاں کی ہیں ان میں کچھ تو پوری ہو چکی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی ایک آگ نکلے گی، مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں، بہت یعنی ظاہر ہے حدیث پڑھے ہوئے 20-25 سال ہو گئی، یہ والی حدیث ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. تو علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آگ لگ چکی ہے دنیا میں، بہت بڑی آگ لگی تھی عرب میں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے آج سے کئی سو سال پہلے. تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیش گوئیاں ہیں کچھ پوری ہو چکی ہیں، کچھ پوری ہوں گی، لیکن نبی نے جو بھی مستقبل میں ہمیں بتایا کہ ہوگا اس میں ہمارا ایمان ہے ہوگا، لیکن ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ان پیش گوئیوں کی بیس پہ نہیں کرنے ہیں. ہم نے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ابھی ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے کہ فلاں ملک میں امام مہدی آئیں گے، تو میں ابھی وہیں جا رہا ہوں اور وہاں کچھ کرنے کا پروگرام ہے. میں نے اس کو روکا، میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کہہ رہے امام مہدی وہاں نہیں آئیں گے. میں نے کہا آئیں گے نہیں آئیں گے یہ ایک الگ بحث ہے، جب آئیں گے وہ آنا ہوگا. آپ وہ کرو جو شریعت آپ کو ابھی حکم دے رہی ہے. اب امام مہدی دریافت ہوں گے، لوگ ان کو تلاش کریں گے بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے، تو اب یہ تھوڑی کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں کہ امام مہدی آنے والے ہیں، مجھے کیا پتا کب آئیں گے. جب جو کام ہوگا وہ ہو کے رہے گا، ہم نے وہ کرنا ہے جس کی شریعت جس کا ہمیں حکم دے رہی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاد بھی نظر آئے گا آپ کو، دعوت بھی نظر آئے گی، برداشت بھی نظر آئے گا، انتقام لینا بھی نظر آئے گا. یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہیں. انتقام بھی لیا آپ نے، برداشت بھی کیا آپ نے، جہاد بھی کیا آپ نے، جہاد کو ٹالا بھی ہے آپ نے. صلح حدیبیہ میں آپ نے جہاد کو ٹالا ہے. یہودیوں سے دشمنی بھی کی، ادھر توجہ کریں میری طرف، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں. یہودیوں سے آپ نے دشمنی بھی کی اور یہودیوں سے معاہدے کر کے ایگریمنٹ بھی کیے جنگ بندی کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو. زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو 2 میدان ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے. ایک میدان ہے دعوت کا اور ایک میدان ہے جہاد کا. تو جہاد کے میدان میں یہ فیصلہ کرنا پہلے ضروری ہے کہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، اس کے اسباب کیا ہیں آپ کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا، اسباب نہیں تھے. نوح علیہ السلام نے 950 سال جہاد نہیں کیا، اس لیے کہ 40-50 لوگ پوری قوم سے نہیں لڑ سکتے تھے. بنی اسرائیل نے
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک نہیں آئے فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی بغاوت نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ فرعون بہت طاقتور تھا، وہ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کر رہا تھا. تو جو قوم اپنے بچے ذبح ہونے سے نہیں بچا سک رہی، وہ اس کے خلاف تلوار لے کے کیسے چڑھ جاتی فرعون کے خلاف؟ اتنا طاقتور تھا. تو اللہ نے وہاں بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو. بس یہ نہیں کہا کہ جا کے جو ہے نا فرعون پہ چڑھائی کر دو. صبر صبر صبر. اور پھر ایک دن حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے آپ مصر سے نکل جائیں. وہاں بھی فرعون نے پیچھا کیا ہے، تو وہاں بھی یہ حکم نہیں دیا فرعون پہ چڑھائی کر دو. وجہ کیا ہے؟ طاقت کا توازن بولو ہے ہی نہیں، کوئی برابر بھی نہیں ہے نا. کوئی انتہائی طاقتور کے سامنے انتہائی کمزور. ہاں کہیں معجزہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے کہ کمزور کو اللہ نے بہت زیادہ طاقتور پہ غالب کر دیا، یا اللہ نے خود حکم دیا ہو کمزور کو کہ براہ راست کے لڑو، تو پھر تو لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی وہاں پھر اللہ کا حکم یہی ہے اِن یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین. 100 اور 200 کا ریشو کم از کم ہونا چاہیے. آدھی طاقت ہونی چاہیے. آدھی بھی نہیں ہے تو پھر اجازت نہیں ہے لڑنے کی. اتنی طاقت ہو تو جا کے کرو یہ کام، ورنہ آرام سے بیٹھے رہو. اس سے بھی جاؤ گے جو ہے. تو اس لیے اس وقت جہاں جہاد ہے وہاں تو ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن جہاں جہاد نہیں ہے وہاں لڑائی کا میدان گرم کرنے سے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں لڑنے کو. تم اپنا دفاع کر لو، بہت بڑی بات ہے. ابھی تو اپنے ملک کو بچا لو بس. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں ملک پہ ادھر جا کے چڑھائی کر دو. ادھر چڑھائی کرو گے کن میزائلوں سے؟ امریکہ سے میزائل لے کے امریکہ پہ چڑھائی کرو گے؟ امریکہ تمہیں جہاز دے گا اپنے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے؟ تو ابھی اپنے ملک کو بچا لو کسی طریقے سے، اس کی سالمیت خطرے میں ہے. ابھی سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ملک بچا لو آپ. تو دوسرا میدان ہے دعوت کا. دعوت کا میدان کیا ہے؟ نرم. اس میں تلوار نہیں ہے، جو تبلیغ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا. قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فرعون کے سامنے جا کے بھی آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. تو فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنے جلیل القدر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ظالم کے سامنے بات کیسے کرنی ہے؟ بولو نرم. تو آج ہماری دعوت میں نرمی ختم ہو گئی. دعوت میں نرمی ختم. جو جہاد کی جو میدان میں کرنے کی چیزیں تھی وہ دعوت کے میدان میں ہو رہی ہیں. اس کو وہ بھی کافر ہے، وہ بے پردہ عورتیں. اب بے پردہ عورتوں میں بیان ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی بیان ہوگا کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے، سے وہ پردہ تھوڑی کر لیں گی. وہاں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. اس کو تو حکمت سے دین کی دعوت دینی ہے، ان کو تو قریب کر رہا ہے دین کی دعوت کے لیے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب گھر میں جو شخص دیندار بن جاتا ہے وہ بدتمیز بہت ہو جاتا ہے. گھر میں جو بھائی نمازی پرہیزگار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بدتمیز. تو ماں باپ کہتے ہیں باقی سارے نارمل ہے، یہ کچھ عجیب سی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جو دیندار بنتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے، اس کو اپنے اخلاق بہت زیادہ اچھے کرنے پڑیں گے. بہت زیادہ اپنے اخلاق کو پہ محنت کرنی پڑے گی اس کو. تو دیندار لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ احتیاط برتیں وہ، اس سے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا. بات بہت لمبی ہو گئی. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی جب امام مہدی آئیں گے جہاد ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جہاد ہوگا. ابھی آپ جو زمینی حقیقت کو دیکھ کے جو کرنا ہے آپ وہ کرو. لوگ کہتے ہیں میں امام مہدی کا لشکر تیار کر رہا ہوں، بالکل بھی آپ کو اس کی ضرورت بولو نہیں. کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لشکر تیار کروں، رہنے دو بس. آپ وہ لشکر کہیں اور جا کے پھٹے گا، سب کو خراب کرے گا وہ لشکر. سمجھتے ہو؟ بہت لوگ آئے ہیں، بہت تحریکیں اٹھی ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں، اور پھر یہ ہمارا یہ لشکر یہاں سے اٹھے گا، ہوتے ہوتے شام میں جا کے حضرت عیسیٰ سے مل جائے گا. وہ انڈا موڑ پہ ہی ختم ہو گیا. تو جو ابواب الفتن ہے نا، نبی سے جو فتن کے ابواب ہیں، وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسا ہوگا. بس کرنا کیا ہے؟ کرنا وہ ہے جو آج سمجھ میں آ رہا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنی عورتیں بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ان کا گروتھ ریشو بھی بڑھ رہا ہے، اور مردوں میں موت بھی بڑھ رہی ہے مردوں میں. تو انہوں نے کہا دیکھیں تو قیامت کے قریب تو 50 عورتیں اور ایک مرد ہوگا، تو 4 شادیاں بھی کافی نہیں ہوں گی. حدیث میں آتا ہے قیامت میں عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی 40، ایک روایت میں آتا ہے 40 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا. اب یا تو وہ ایٹم بم سے مر چکے ہوں گے یا کیا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایسا ہوگا. حدیث میں آتا ہے 40 مرد اور ایک عورت یہ ریشو ہوگا. تو اب میں کہوں کہ جی چونکہ قیامت میں ایسا ہوگا تو پھر تو اب ایک مرد 4 شادیاں بھی کر لے تو عورتیں پوری نہیں ہوں گی، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے 4 شادیوں. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے فائدہ ہی نہیں ہے، یہ تو
کیا کریں ہم، تو ایک ہی کرو بس، اب کو مرنے دو. اور یا کوئی مفتی آ کے فتویٰ دے دے کہ قیامت کے قریب 40 عورتیں ایک مرد ہوں گے، تو اس ایک مرد کے لیے 40 عورتوں سے نکاح جائز ہے. ابھی سے ٹریننگ شروع کر دیں ہم، اس کی تیاری. حکیم لوگ دوائیں ایجاد کرنا شروع کر دیں. بھائی ایک مرد اور 40 عورتیں ہوں گی، تو ایک مرد کو 40 عورتوں سے نکاح تو کرنا پڑے گا نا، تبھی تو عورتیں نمٹیں گی. تو اس لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں، دوائیں کھانا لوگوں کو شروع کر دیں، اور فتویٰ دینا شروع کر دیں بھائی 4 سے زیادہ بھی جائز ہے. تو کہ یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ کوئی عقل مندی کا کام. اب اگر کوئی کہے بھائی ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھائیں، تیار کریں، 4 سے زیادہ شادیاں کریں، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ عورتیں اتنی ہوں گی، تو اس کا جواب کیا ہے؟ بھائی جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا. ابھی ہم نے ابھی کے حساب سے اتنی عورتیں نہیں ہیں، ایک کے مقابلے میں 4 بھی نہیں ہیں، تو ابھی کے حساب سے جو ہے نا ہم اس پہ فتویٰ دیں گے. مستقبل میں جو ہوگا وہ ہوگا. تو ایسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی نا، تو ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. اب ہم کہیں چونکہ سب خراب ہو ہی جائیں گے تو لوگوں کی اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی ہم نے تو ابھی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے. جو ہونا ہوگا وہ جب ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. ہم نے ابھی کو دیکھ کے چلنا ہے کہ ابھی کیا ہوگا. منگنی کے بعد عید اور دیگر موقعوں پر لڑکی کو لڑکے والوں کے گھر کی طرف سے دیے جانے والے تحائف کیسے ہیں؟ یہ منگنی ہی نہیں ہے اسلام میں، تو منگنی کے بعد تحفے کہاں سے ہو گئے؟ خطبہ کا لفظ ہے عربی میں، اور حدیث میں بھی خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا. بھائی آپ کو کوئی رشتہ پسند آ رہا ہے، 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کیا، سنت استخارہ، اس میں نکلے گا کچھ بھی نہیں، اس میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ ایک دعا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی. اللہ مقدر کر دے اگر یہ بہتر ہے. تو بس 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی، اور کرنا کیا ہے؟ جو سمجھ میں آ رہا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ کر لینا ہے. جیسے میں نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا، جہاں میں نے پیغام بھیجا، استخارہ بھی احتیاطاً کر لیا، اور دل میں یہ تھا کہ کرنا تو ہے یہیں پہ. کرنی کہاں ہے؟ یہیں کرنی ہے، چاہے استخارے میں نو آئے یا استخارے میں یس آئے. وجہ اس کی ہے کہ استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر کچھ نکلا تو آپ کا اپنا دماغی تخیل ہے. استخارہ اللہ سے مدد لینے کا نام ہے کہ اللہ اگر یہ بہتر نہیں ہے تو ویسے ہی ہٹا دے بس اس کو. تو یہ ہمارے نبی نے کتنے نکاح کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں 20 دفعہ سنا چکا ہوں. جب مدین گئے تو جن بچیوں کی خدمت کی آپ نے، لڑکیوں کی خدمت کی، ان کے والد نے بلایا، اسی مجلس میں کہا کہ ان میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اعلیٰ ان تأجرنی 8 حجج، آپ 8 سال بکریاں چلائیں. ہمیں تو نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے کمرے میں جا کے استخارہ نکالا انہوں نے، اور 6 مہینے استخارہ نکالتے رہے. فوراً فرمایا ذالک بینی و بینک، قبول ہے. ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ قبول. تو منگنی اسلام میں نہیں ہے. نکاح کا پیغام بھیجیں، پہلے سوچ لیں، استخارہ بھی کر لیں، مشورہ بھی کر لیں، پیغام بھیجیں، اور سامنے والے یا تو ہاں کریں یا نہ کریں. وہ بھی سوچ لیں. سوچنے کے بعد نہ کرنا ہے نہ. ہاں کرنے کا مطلب ہے آؤ نکاح پڑھو. ہاں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چلو بھائی ہماری طرف سے قبول ہے تو اب یہ تمہاری امانت. رخصتی میں تاخیر ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، نکاح میں تاخیر بولو نہیں ہونی چاہیے. رخصتی میں اگر ہے تو بھائی ابھی کوئی مسئلہ ہے، نہیں رخصتی کر پا رہے، وہاں نکاح تو پھر جو مرضی تحفے تحائف بھیجتے رہیں تو منگیتر کچھ بھی نہیں لگتی. سمجھتے ہو؟ اس کو تحفے اور گفٹ بھیج کے فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور منگنیوں میں ٹوٹنے کا ریشو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اسی دوران ادھر ادھر بھی سیٹنگ اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے. منگنی ہے نا، اس کے کوئی شرعی عقد تو ہے نہیں. کیا قرآن کو اردو میں پڑھنے تاکہ سمجھا جا سکے، کیا اس طرح پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ لیکن جو اصل ثواب عربی میں پڑھنے سے ملتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، جو عربی میں ہے وہ انگلش یا اردو میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے. فرمایا نبی نے مثال دی ہے حروف مقطعات کی، جن کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن بغیر مطلب کے سمجھے بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں، 3 کلموں پر مشتمل ایک لفظ، ایک کلمہ پڑھنے سے. تو الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں. تو یہ بغیر سمجھے پڑھنے پر ہے، تو سمجھ کے بھی پڑھو اور بغیر سمجھے بھی پڑھو. آپ جو مطالعہ کرتے ہیں نا قرآن کا، اس پہ تلاوت کا ثواب نہیں ملتا. ٹھیک ہے، تفسیر سمجھنے کا ثواب مل جاتا ہے، تو تلاوت کا ثواب جب بھی ملتا ہے. اچھا، میری تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز، جو ہمارا چینل ہے، تو اس پہ جا کے وہ لیکچر سنیں شروع سے. اس سے قرآن انشاءاللہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا. تو تفسیر بھی پڑھا کریں، تلاوت بھی کیا کریں. پیر کسے کہتے ہیں، یعنی پیر میں کون سی خوبی ہونی چاہیے؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ہاتھ پہ 2 طرح کی بیعت ہوتی تھی. ایک جہاد کی بیعت ہوتی تھی، ایک اصلاح کی بیعت ہوتی تھی. جہاد کی بیعت کا بھی قرآن میں ذکر، اور ایک اعمال کی بیعت. اعمال کی بیعت کیا؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب آپ کے ہاتھ پہ مومن عورتیں آ کے بیعت کریں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اعمال پہ بیعت ہو رہی ہے.
نمبر 1 اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی، لا یسرقنا چوری نہیں کریں گی، لا یزنینا زنا نہیں کریں گی، ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، ولا یعصینک فی معروف کسی شرعی حکم میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی، فبایعہن تو آپ ان کو بیعت کر لیا کریں۔ تو صحابہ کس کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے تھے؟ بولیں نبی کے ہاتھ پہ۔ یہ بیعت جہاد کی بھی ہوتی تھی اور اعمال کی بھی ہوتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو جہاد اور خلافت والی بیعت تو باقی رہی، اعمال والی بیعت کو وقتی طور پہ ختم کر دیا گیا، کیونکہ جو مشائخ تھے اگر وہ نبی کے نائب بن کے لوگوں کو بیعت کرتے تو خطرہ تھا بغاوت نہ ہو جائے، کیونکہ خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی تھی اور اس وقت بغاوتوں کے خطرے بہت تھے، اسلامی حکومت پوری طرح اسٹیبل نہیں ہوئی تھی، تو اس میں خطرہ تھا کہ بھئی بیعت کر رہا ہے ایسا نہ ہو کل خلافت کا اعلان کر دے۔ تو لیکن جب اسلامی حکومتیں مضبوط ہو گئیں، یہ خطرہ ختم ہو گیا، تو علماء نے اسی بیعت کے عمل کو دوبارہ زندہ کیا کہ لوگوں سے جہاد پہ یا خلافت پہ بیعت لینا خلیفہ کا کام ہے، حاکم وقت کا کام وہ علماء نہیں کریں گے، وہ کون کرے گا؟ حاکم وقت، اس کے ہاتھ پہ بیعت۔ لیکن اصلاح کی بیعت کون کرے گا؟ بزرگان دین اور علماء کرام۔ تو یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا آ رہا ہے، اب تک امت میں زندہ ہے کہ علماء پھر وہ اجازت دیتے تھے کہ ہمارے بعد اس کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہو، ان کو لگتا تھا کہ یہ نیک ہے تو یہ اصلاح بھی کر سکتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ۔ تو یہ سلسلہ، اس میں فراڈی بھی بہت آئے، 2 نمبر پیر بھی بہت آئے اس میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی غلط ہو گئے۔ تو یہ سلسلہ اب تک ہے۔ میں بیعت تھا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے، اگر میں ان سے بیعت نہ ہوتا تو جو ٹوٹی پھوٹی خدمت اللہ دین کی مجھ سے لے رہا ہے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، خود بھی گمراہ ہوتا، آپ کو بھی گمراہ کر دیتا میں۔ تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب بیعت تھے مولانا عبدالغنی پھول پوری سے، وہ بیعت تھے مولانا شرف علی تھانوی سے، یہ سلسلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ہوتا 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 بہت پیچھے تک جاتا ہے یہ۔ تو یہ اس وقت وہاں تک جاتا ہے جب مشائخ نے اس بیعت کے عمل کو زندہ کیا تھا۔ تو اس کے فائدے بہت ہیں، لیکن بیعت ہونا کس سے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ نمبر 1 اسے پہلے بزرگ سے خلافت ملی ہو، اجازت بیعت ملی ہو، اپنے بارے میں خود نہ کہتا ہو کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو میں، بلکہ اس کو پہلے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے مشائخ کا ان میں سے کسی سلسلے سے اجازت ملی ہو، یعنی انہوں نے اس پر اعتماد کیا ہو، ایک بات۔ نمبر 2 اس توحید پرستو مشرک بولو نا۔ آج کتنے ہمارے پیر کو غیب کا علم ہے، ہمارے پیر کو سب پتہ چل جاتا ہے، پیر کے باپ کو بھی کچھ نہیں پتہ چلتا۔ پیر بھی میرے اور آپ کی طرح کا انسان ہے، بشر ہے۔ مشرکین نبی سے آ کے کہتے تھے آپ چشمہ جاری کریں، آپ یہ کریں، آپ نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں؟ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، تو انسان تھوڑی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے غیب کی باتیں بتائیں، آپ نے فرمایا اگر لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، مجھے غیب کا پتہ ہوتا مجھے تو کوئی مصیبت ہی نہ پہنچتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پیر کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی ہوائی آسمانی مخلوق نہیں ہوتا، وہ میری اور آپ کی طرح کا کیا ہوتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں، منہ سے پھوٹتے کیوں نہیں؟ انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا بیچارے کا، کب کیا ہوگا، مرے گا کب، زندہ کب ہوگا، کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، اخبار پڑھے گا تو پتہ چل جائے گا، اخبار نہیں پڑھے گا تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو لوگ پیر کو سمجھتے ہیں کوئی اور ہی مخلوق ہے، وہیں سے معلومات لے کے پارسل ہو رہی ہیں یہاں، کوئی مخلوق نہیں ہے عجیب سی، میرے اور آپ کی طرح کا ایک سادہ سا انسان ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نیک ہے، لہذا آپ اس کے ہاتھ پہ کیا ہو رہے ہیں؟ بیعت ہو رہے ہیں۔ نیک بھی ہے اور مصلح بھی ہے۔ مصلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیک بنانا جانتا بھی ہے، تربیت کرنا جانتا ہے۔ بعض لوگ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، تربیت دینا نہیں آتی۔ دیکھو فوج میں سب ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، لیکن جو نئے کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں نا ان کے لیے، ان کو ٹریننگ دینے کے لیے ہر ایک کی سلیکشن نہیں ہوتی، ٹریننگ دینے کے لیے الگ بندے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کتنے لوگ باڈی بلڈر ہوتے ہیں، فزیکل فٹنس بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ فزیکل فٹنس کے ٹیچر نہیں ہوتے، وہ ٹیچنگ کے لیے الگ کورسز کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے، بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو نیک بنانا جانتے نہیں ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے کی ان کو تربیت نہیں ہوتی۔ تو ایسے آدمی جو نیک بھی ہو، نیک کا مطلب عقیدہ بھی صحیح ہو اور کسی بدعتی نہ ہو، سب سے اہم بات یہ، اس کا ہر عمل کہاں سے ثابت ہو؟ سنت سے، صحیح حدیث سے ثابت ہونا چاہیے، کسی ایسے عمل پہ نہ ڈال رہا ہو جو سنت کے خلاف ہو۔ تیسری چیز یہ کہ کبیرہ گناہ پہ اصرار نہ ہو، اصرار علی الکبیرہ کا مرتکب نہ ہو۔ کبھی کسی سے گناہ ہو گیا، توبہ کی توفیق مل گئی، وہ سب بشر سے، ہر بشر سے ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ اصرار نہ ہو۔ کبیرہ گناہ کا مرتکب ایسا نہ ہو کہ گناہ ہو رہا ہے تو ہوئے ہی چلے جا رہا ہے اور توبہ نہیں کرتا اس سے۔ تو یہ چند شرطیں جس میں پائی جائیں گی تو اس سے بیعت ہونا جائز ہے، لیکن بیعت کر کے کرنا کیا ہے؟ شریعت کے معاملات میں اس کی اطاعت کرنی ہے جو تربیت سے متعلق ہے۔ مسئلہ اس سے نہیں پوچھنا، مسئلہ کس سے پوچھنا ہے؟ مفتیان کرام سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پیر و مرشد آپ کو شرعی مسائل جب بتائے گا جب وہ مفتی ہو، اگر مفتی نہیں ہے تو بس اس سے بولیں کہ میرے اندر یہ برائی ہے،
فوش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، میں نشہ کرتا ہوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ برائیاں مجھ سے چھوٹ نہیں رہی ہیں، تو آپ میری تربیت کریں، تو وہ آپ کی تربیت کرے گا تاکہ آپ سے یہ برائیاں چھوٹ جائیں، اور چھوٹتی ہیں برائیاں۔ اس سے آگے نہیں جانا۔ حلال حرام کا علم اس سے نہیں لینا، حلال حرام کا علم کس سے لینا ہے؟ بھائی مفتیان کرام سے، علماء کرام سے۔ دوسری بات یہ کہ مباح چیزوں میں، مباح سمجھتے ہو یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کرنا بھی جائز ہے، نہیں کرنا بھی جائز ہے، تو جب ایسی چیز ہوگی تو اس میں ماں باپ کو اپنے پیر پہ ترجیح دینی ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس کی ایک مثال، ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اپنے مرید سے کہا سر منڈاؤ، ٹنڈ کراؤ، تو اب ان کے ماں باپ کو وہ ٹنڈ پسند بولو نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے والدین کہہ رہے ہیں یہ گنجے ہو کے ہم آپ اچھے نہیں لگ رہے، اور میرے جو پیر و مرشد ہیں وہ کہہ رہے ہیں گنجے ہو جاؤ۔ میں نے کہا بھائی اللہ نے قرآن میں 20 جگہ ماں باپ کا حق اللہ رسول کے بعد سب سے بولو زیادہ۔ اب یہ بال رکھنا نہ رکھنا کوئی شریعت کا تو اس سے تعلق نہیں ہے، تو اس میں اگر آپ کے ماں باپ کو آپ کی ٹنڈ بری لگ رہی ہے تو کس کو فالو کرنا ہے؟ ماں باپ کا دل دکھانا کیا ہے؟ ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے، وہ بھی پیر و مرشد تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت ایک کام کا میرے ماں باپ مجھے حکم دیتے ہیں اور میرے پیر صاحب مجھے اس کے خلاف کا حکم دے رہے ہیں، اور وہ حلال حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو حکم دے، وہ پیر ہی صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ صحیح شرعی پیر ہے تو وہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو آرڈر نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ اگر اس اعتدال کے ساتھ کسی سے بیعت ہوا جائے اور پیر میں یہ خاصیت ہو، یہ چیزیں جانتا ہو، تو پھر یہ بہت فائدے کی چیز ہے، بیعت ہونے کا بہت فائدہ۔ جتنے بڑے بڑے مشائخ بزرگان دین ماضی میں پیدا ہوئے سب کا کسی نہ کسی سے اصلاحی تعلق تھا۔ یہ جو آج مذہبی اسکالر آ رہے ہیں نا فرعون بنے ہوئے، وجہ کیا؟ ان کا کوئی مینٹور نہیں ہوتا، یہ چند کتابیں پڑھ کے عالم بنتے ہیں اور خود کو سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے بارے میں ان کو وہم ہو جاتے ہیں ہم بہت نیک ہیں، پھر وہ تکبر کا ایک کنستر بن جاتے ہیں۔ اللہ بچائے۔ بجلی علی میں سوال مکمل کروں۔ مفتی صاحب اگر بچہ آپریشن سے پیدا ہو، آج کل تو آپریشن سے ہی ہو رہے ہیں، تو پھر کی بھی عورت 40 دن تک نماز نہیں پڑھے گی؟ دیکھو بچے کی ولادت کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے، جتنے دن خون آئے گا اتنے دن نماز نہیں پڑھے گی، جب خون بند ہو جائے گا تو نماز پڑھنا شروع، چاہے وہ 3 دن میں بند ہو جائے، 10 دن میں بند ہو جائے، 20 دن میں بند ہو جائے، اس کے لیے 40 دن انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ 40 دن کا مطلب یہ ہے کہ اگر بند ہی نہیں ہو رہا، 40 دن سے بھی اوپر چلا گیا تو پھر 40 دن کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دیں گے۔ تو جب خون بند ہو گیا 10 دن میں 15 دن میں بچے کی ولادت کے بعد عورت پاک ہو جاتی ہے اور وہ نماز بھی شروع کر دے اور روزہ رکھنا بھی شروع کر دے۔ اچھا بھائی، کچھ لوگ بیان کے دوران گہری نیند سو گئے اور بغیر وضو کے صف میں بیٹھ گئے، بیٹھے بیٹھے جتنا بھی سو جائیں وضو نہیں ٹوٹتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں بعض دفعہ تاخیر سے آتے تھے، صحابہ بیٹھے ہوتے صف میں اونگ آ رہی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ نبی دیر ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سب اونگ رہے تھے نا، تو حضرت عمر بڑے ذرا قوی القلب تھے، حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف آواز ماری، نامت النساء والصبیان، عورتیں بچے سو گئے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو بیٹھے بیٹھے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک طرف کو لڑک گئے، اتنا لڑک گئے کہ ٹوٹل ہر انسان کے پاس 2 تشریفیں ہیں، کیا خیال ہے؟ تو ایک تشریف اٹھ گئی، ایک دیہاتی آیا تو کراچی میں آیا نا، تو کراچی میں لوگ تھوڑا تمیز سے بات کرتے ہیں، تشریف لائیے تشریف لائیے، تو وہ کہتا تھا یار یہ تشریف کیا چیز ہے، مجھے کیوں نہیں کہتے کہ آپ خود آ جائیں؟ آپ سمجھتے ہیں تشریف کا مطلب؟ جو آپ مدینہ سے آئے ہیں ان بھائی کو اردو میں سمجھاؤ یار، یہ لطیفہ بننا مزہ نہیں آئے گا، ان کو صحیح طرح ٹرانسلیٹ کریں، اس کی عربی میں سمجھائیں ان کو، سوری اردو میں کہہ رہا ہوں۔ تو جو بھی آتا تشریف لائیے، یہ عربی ہے مدینہ منورہ کی، تو جو بھی آتا تشریف لائیے تشریف لائیے، وہ کہتا یار یہ کیا چیز لے کر آ رہے ہیں، دیکھتا کچھ بھی نہیں لا رہے۔ بڑا حیران تھا کہ یار یہ خود جا رہا ہے تو تشریف تو لے کے نہیں آ رہا، تشریف کیا چیز ہے؟ تو ایک دن کسی نے کسی کو کہا تشریف رکھیں، اس نے کہا اب دیکھتا ہوں کیا رکھتا ہے، اب دیکھتا ہوں یہ رکھتا کیا ہے۔ تو ظاہر ہے آدمی کولے ٹکا کے زمین پہ بیٹھتا ہے کہیں بھی کرسی پہ، تو کولے رکھ دیے، کہہ رہے ہوئے تم لوگ اس کو تشریف بولتے ہو؟ اس کو تشریف بولتے؟ کتنے بےہودہ لوگ ہو یار، تشریف لاؤ تشریف لاؤ، تو بندے کو خود بولو تم آ جاؤ۔ تو میں بتا رہا ہوں 2 تشریفیں ہوتی ہیں، اگر وضو کے دوران تھوڑا سا لڑک گئے اور ایک سرین تھوڑا کولا جو ہے زمین سے اٹھ گیا تو پھر وضو ٹوٹ گیا، یا لیٹ کے سو گئے، اگر ٹیک لگا کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دونوں سرین زمین پہ ٹکی ہوئی ہیں تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، سمجھ رہے ہو؟ سجدے میں سو گئے اور بالکل ہی زمین پہ بچھ گئے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اگر بچھے نہیں ہے مردوں کی طرح سجدہ جیسے ہوتا ہے وہ اٹھا کے بازو، تو پھر اس دوران اگر آنکھ لگ گئی تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا، قیام میں سو گئے یا تحیات میں سو گئے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
کچھ عرصے سے ایک رجحان ہے، ٹیچر اور طالب علم کی شادیاں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، بہت سے مرد اساتذہ اسکول کالج میں اپنی ہی اسٹوڈنٹ سے نکاح کر رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے. زنا نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کر رہے ہیں. تو اگر ٹیچر اپنی اسٹوڈنٹ سے نکاح کر لے، اسٹوڈنٹ ٹیچر سے کر لے، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو تو ہم کہہ رہے ہیں کرو کمبختوں، یہ کام تو کرو. کون منع کر رہا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرو بس. یہ تو اچھا ہے یار، نمٹیں اس طریقے سے شادیاں ہوں. لوگ کہتے ہیں لو اپنی ٹیچر تھے اپنی اسٹوڈنٹ سے نکاح کر لیا. اسٹوڈنٹ تو بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کی طرح نہیں ہوتی. لہٰذا اسٹوڈنٹ کو چاہیے اپنے ٹیچر سے پردہ کرے. فیمیل اسٹوڈنٹ کو چاہیے سمجھنے، کیونکہ کبھی بھی اس کا دل آ سکتا ہے. پردہ کرے اور اگر پسند آ رہا ہے تو نکاح کا پیغام بھیجے، شادی کرے. تیسرا کوئی آپشن بولو نہیں. اور 4 ٹیوشن پڑھانے کی اجازت ہے اسلام میں. ایک میل کو 4 فیمیل کو پڑھانے کی اجازت ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو 4 اسٹوڈنٹ سے آپ شادی کرو. ہم تو کہہ رہے ہیں کرو شادی، کوئی اور کام مت کرو. آج کل نئے نور مارکیٹ سے شارٹ کر دیے گئے ہیں، مختلف ایجنٹ اضافی پیسے لے کر عوام کو دے رہے ہیں. حرام ہے بھائی. نوٹ کے بدلے میں اتنا ہی نوٹ آ سکتا ہے، کمی بیشی کے ساتھ نوٹ جائز نہیں ہے. مفتی صاحب کوئی ہیلے کے لیے یہ جائز ہے کہ نوٹ کے علاوہ کوئی اور چیز رکھ دیں تو جو اضافہ ہوگا اس چیز کے مقابلے میں ہو جائے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ 8 روپے کے بدلے میں 10 روپے لے رہے ہیں تو 8 روپے کے ساتھ ایک ماچس کی ڈبیا رکھ دیں. ایسی چیز جس کی کوئی ویلیو ہو تو یہ جائز ہیلا ہے، اس سے آپ سود سے بچ جائیں گے. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں یار، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، NFT. یہ بھی بلاک چین کی طرح کی ایک بزنس ہے، ناجائز ہے. آپ 4-5 آدمیوں کو کوئی چیز بیچتے ہیں، ان کا کمیشن آپ کو ملتا ہے اور پیسے بھی ملتے ہیں. پھر وہ 4-5 آگے لوگوں کو بیچتے ہیں، جتنوں کو وہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے گا، آپ کو ہر ایک کا کمیشن آتا چلا جائے گا. اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. تبھی اس میں ایک سستی چیز بہت مہنگی کر کے بیچی جا رہی ہوتی ہے، اسی لالچ میں کہ یہ پیسہ یا تو ہمارا ڈوب جائے گا جو اضافی ہم نے لگایا ہے، اور اگر وہ آگے پہنانے پہ اس نے پہنا دیا، لوگوں کو تقسیم کر دیا تو اور اضافہ کی. تو یہ غرر ہے، اس میں جائز نہیں ہے. مفتی صاحب السلام علیکم، یہ کیا لکھا بھائی؟ عرض ہے کہ میرا اکاؤنٹ میزان بینک میں، جب میں ATM دوسرے میں استعمال کرتا ہوں اضافی رقم کاٹی جاتی ہے تو کہتے ہیں سود میں آتے ہیں. نہیں، سود میں نہیں آتے، وہ سروس دیتے ہیں آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنے کے. اچھا بھائی مفتی صاحب السلام علیکم، I want to meet you. I came here to meet you from America. Please give me 5 minutes of your time. Thank you very much. Nice to meet you. کہاں ہے بھائی یہ بندہ؟ کہاں ہے؟ Where are you? اچھا، اردو میں ملیں گے یا انگلش میں ملیں گے؟ آپ کو انگلش آتی ہے پھر اردو میں بات کریں گے. میں ہمیشہ انگلش میں اس سے بات کرتا ہوں جس کو انگلش نہیں آتی. اور آپ لوگ بھی امریکہ جاؤ نا، اردو میں بات کیا کرو. یہ میں آپ کو، جن کو انگلش آتی ہے وہ بھی کس میں بات کیا کریں؟ اردو میں. کینیڈا، امریکہ، UK، جس کو بھی یہاں انگلش آتی ہے جب ان ملکوں میں جائے تو اللہ کا واسطہ اردو میں بات کیا کریں. کیونکہ وہاں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ مفتی صاحب آپ کے یہاں سے لوگ آتے ہیں، وہ بلا وجہ کی نا بھرم میں لینے کے لیے انگلش مارنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر گورے ہنستے ہیں ان کے اوپر. تو مجھے بھی انہوں نے پابند کیا بیان اردو میں ہی کرنا ہے. میں نے کہا بھائی مجھے اتنی انگلش نہیں آتی کہ میں انگلش میں بیان کروں. انہوں نے کہا آتی بھی ہونا تو اردو میں بیان کرنا ہے. اور مجھے یہ بھی کہا وہاں سے جتنے اسکالرز آتے ہیں خدا کے لیے ان کو بولو اردو میں بیان کیا کرو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے اردو میں. کیونکہ کہتے ہیں جب وہ یہاں سے آگے جو وہاں بڑے فنٹر سمجھے جاتے ہیں نا، انگلش میں ٹھش پش کر رہے ہیں لوگ، بڑے سلوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں آ کے کوئی سلوٹ نہیں کرتا، ان کو ہنستے ہیں. تو اس لیے میں پہلے پوچھ لیتا ہوں انگلش آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو پھر اردو میں بات کروں گا، نہیں آتی تو پھر ہم بھی انگلش میں بات کریں گے آپ سے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کو چونکہ انگلش آتی ہے اس لیے ہم بات کس میں کریں گے؟ اردو میں بات کریں گے. آپ کو انگلش آتی ہے نا تو میں اردو میں. اور کون ہے؟ اور بھی کوئی تھا؟ آپ پہلے بھی ملے ہوئے لگ رہے ہیں. اچھا بھائی مفتی صاحب میں شادی شدہ نہیں ہوں پھر بھی میرا، او بھائی یہ سب کے سامنے پوچھنے کے سوال نہیں ہے. مفتی صاحب منیر شاکر صاحب قبر کے عذاب اور تراویح کا انکار کرتے تھے. مجھے نہیں پتا ان کے عقیدے کیا تھے. میں نے تو ان کو فیور اس لیے کیا کہ جب میں پریشانی میں تھا انہوں نے مجھے بہت زیادہ فیور کیا، بڑا دل بڑا کیا، تو اس لیے میں ان کا شکر گزار رہوں گا. اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. باقی جب کوئی دنیا سے چلا گیا تو کیا کرنا ہے اس کے جو ہے نا ان باتوں کو لے کے. یہاں ایک تنظیم ہے فکر شاہ ولی اللہ کے نام سے، اس میں بہت سارے اشکالات ہیں علماء کو اس تنظیم سے. بیت الخلاء کا مسئلہ رہتا ہے آخر میں. بھائی صاحب کیا بات ہے، مجھے حکیم نہیں ہوں میں، ان کو قبض ہے اور کہہ رہے ہیں جب میں زور لگاتا ہوں تو قطرے آتے ہیں. پیشاب کے بعد کہتے ہیں قطرے آتے ہیں. اس سے کچھ ہوتا نہیں اگر پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں یا پہلے قطرے آتے ہیں، کوئی اتنا خطرناک مسئلہ نہیں ہے یہ. بعض حکیم بہت بتا دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. بہرحال علاج کرا لو کسی سمجھدار ڈاکٹر یا حکیم سے، لیکن یہ کوئی اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہو اس سے. آپ کی رائے میں انگریزی میں کون سے قرآن کی تفسیر سب سے بہتر ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر بہت آسان بھی ہے اور بہت بہتر بھی ہے.
شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے کچھ بھی دینا جائز ہے کیا؟ آپ نے فرمایا شادی منانا جائز نہیں. میں نے تو نہیں کہا کہ شادی منانا جائز نہیں. لڑکی والے دینا چاہیں تو کیا کریں, دے دیں. تو آپ ان کو منع کر دو ہمیں کچھ نہیں چاہیے, پھر بھی دے دیں تو رکھ لو. زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. پاکستان میں کعبے کی طرف پاؤں یا پیچھے قرآن ہونا حرام سمجھا جاتا ہے. دیکھو یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ کعبے کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. عرب علماء کہتے ہیں جائز ہے, اور وہ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے ہاں بر صغیر کے علماء کہتے ہیں ناجائز ہے کیونکہ اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ سوچ کا فرق ہوتا ہے. اب عرب علماء کہتے ہیں جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کی تعظیم کا, اس کو رسپیکٹ دینے کا حکم دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. تو اللہ نے جب آرڈر دے دیا کہ شاعر اللہ, تو شاعر اللہ میں تو سب سے بڑا بیت اللہ ہے, تو بیت اللہ کی تعظیم تو کرنی پڑے گی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نے بتا دیا کہ تعظیم بیت اللہ کو رسپیکٹ دینا فرض ہے, لازم ہے, تو اب ایک ایک چیز میں نہیں قرآن بتائے گا کہ یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو. ہر وہ چیز جو عرف میں توہین سمجھی جاتی ہے عرف میں, تو وہ بیت اللہ کے ساتھ بھی وہ عمل جائز نہیں ہوگا. آپ اپنے والد کے سامنے کبھی پاؤں پھیلا کے اس کی طرف پاؤں کر کے نہیں بیٹھ سکتے. اب آپ اپنے ابا کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ابا کو آیا غصہ, ابا نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ جواب میں کہیں ابا اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ ابا کی طرف پاؤں کرنا ناجائز ہے. ابا اس دلیل کو مان لے گا؟ ابا کہے گا اللہ نے حکم دیا نا ماں باپ کا احترام کرو, آپ کہیں گے ہاں. تو بیٹا یہ احترام کے خلاف ہے. ہر وہ چیز جو احترام کے خلاف, عرف میں احترام کے خلاف سمجھی جاتی ہے, وہ شرعن کیا ہوگی؟ ناجائز ہوگی. تو پاؤں کرنا تو 100% بیت اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے, 100%. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. بیت اللہ کی طرف تھوکنے سے نبی نے منع کیا رخ کر کے, تو پاؤں کرنا بھی یقیناً توہین ہی ہے. تو اس میں دلیل اس سے نہیں پوچھی جائے گی کہ اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے, دلیل اس سے پوچھی جائے گی جو کہے اس کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے. البینۃ علی المدعی, دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ کی طرف پشت کیا کرتے تھے وہ اس لیے جائز ہے, وہ نبی نے اس لیے اس کی اجازت دی کہ وہ اس میں حرج ہے. ایسی تعظیم جس میں انسان حرج میں واقع ہو جائے وہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. ایک تعظیم اور احترام ایک لمٹ میں ہوتی ہے نا, بہت حرج میں. اب بیت اللہ کی طرف پیٹ کرنا بھی ناجائز ہو جاتا, وہ تو لاکھوں لوگ حج کرتے بھی بندہ پہنچا ہوا ہے تو وہ کون پشتی نہیں کریں گے, تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جہاں ضرورت ہو وہاں جائز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پشت کی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ جائز ہے. تو پشت کرنا جائز ہے, پاؤں کرنا جائز نہیں ہے. اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں پاؤں کرنا بھی جائز ہوگا. جیسے معذور لوگ ہیں ان کے لیے پاؤں کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا مشکل ہے, تو وہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلا کے نماز پڑھیں. ہسپتالوں میں کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ جو بیڈ ہے پیشنٹ کا اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے, اس کا تو اب مریض کے لیے مجبوری ہوتی ہے, وہ بیڈ چینج نہیں کرنے دیتے, تو وہ ٹھیک ہے جائز ہے. تو اس میں پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں پھر یہ نہیں کہ پاؤں موڑو, کوئی بات نہیں بھائی, جہاں ضرورت ہے وہاں جائز ہے. اسی طرح قرآن کی طرف بلا وجہ پشت کرنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن جہاں پشت کرنے میں, پشت سے بچنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو وہاں کوئی حرج نہیں. اس لیے یہ جو عرب ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے لوگ پچھلی صف میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جائز ہے. یہ لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی پشت قرآن کی طرف ہو رہی ہوتی ہے, جائز ہے, کیونکہ یہ ضرورت میں داخل. کیونکہ اگر آپ اس کو جائز نہیں قرار دیتے تو صرف جو اگلی صف میں ہوں گے وہی قرآن پڑھ سکتے ہیں, پچھلی صف والا تو پڑھ ہی نہیں سکتا. تو آپ اتنے لوگوں کو قرآن کی تلاوت سے محروم کر رہے ہو بھائی. ہمارے یہاں اتنی ٹینشن لوگوں نے دی ہوئی ہے, پشت ہو رہی ہے پشت ہو رہی ہے بھائی, پھر وہ بیچارہ اینگل چینج کرتا رہتا ہے بیٹھ کے, اس کا اپنا فرما الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کی. تو ادب تمیز کو پر عمل کرنا چاہیے, لیکن اس کو مسلط نہیں کرنا چاہیے, مسلط نہیں کرنا چاہیے اپنے اوپر. تو اس لیے یہ جو ہمارے یہاں مسجدوں میں پیچھے قرآن ہی نہیں پڑھنے دیتے کہ پشت ہو رہی ہے, یہ غلط رواج ہے. تو پیچھے بھی آدمی ہونے چاہیے, قرآن پڑھیں, اس سے پیچھے بھی پڑھیں, کوئی بات نہیں. اگر آگے کسی کی پشت ہو رہی ہے تو اس کی توہین کی نیت نہیں ہے اور ضرورت بھی ہے تو یہ شرعن جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. تو ادب کریں لیکن اس کو مسلط نہ کریں. وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک قاری صاحب نے اپنے شاگرد کو کہا, تجوید سکھاتے تھے کہ کوئی بات تجوید کے بغیر نہیں کرنا. قرآن سکھا رہے تھے نا ان کو ہر چیز کیسے, اردو بھی تجوید کے ساتھ. جیسے آپ نے قاری صاحب سے چھٹی لینی ہے تو قاری جی صاحب, صاحب باپ قلقلہ بھی ہوگا, قاری جی صاحب مجھے چھٹی چاہیے, پوری تجوید کے ساتھ. قاری صاحب نے لوگوں کو ٹرین کیا, بچوں کو. ایک دن کیا ہوا کہ وہ سگریٹ پی رہا تھا, چنگاری آ کے گری قاری صاحب کے کپڑوں پر, اب ہلکی سی آگ لگی, اب وہ آگ پھیلنا شروع. ایسے موقع پہ کیا ہے بھائی, جا کے بجھاؤ, تھپڑ مارو, بجھاؤ اس کو,
اور بچوں کی ٹریننگ ہوئی بھی تھی. ایک بچے نے کہا قاری جی صاحب آپ کے کپڑوں پر چنگاری. پھر اس کو خیال آیا کہ نون کا وہ رہ گیا, غنہ رہ گیا, چنگاری. قاری صاحب آدھے تباہ ہو چکے تھے. تو بھائی ضرورت کے موقع پہ ادب تمیز نہیں دیکھی جاتی, بلکہ آپ جائیں وہ مارے تھپڑ لگا دیں. وہاں ہمارے فرماتے تھے ایک آدمی کی چائے میں مکھی گر گئی, وہ آپ کے بزرگ ہیں, استاذ ہیں, وہ ادھر باتیں کرتے ہوئے وہ پی رہے ہیں نا, اب خطرہ ہے کہ مکھی جائے گی ان کے پیٹ میں. آپ ادب تمیز سے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, بھائی یہ تھوڑی کرو گے آپ جا کے ان کے ہاتھ ایسے ہٹاؤ گے, منہ میں جا رہا ہے بھائی یہ مکھی جا رہی ہے آپ کے منہ میں, تو اس وقت بدتمیزی کا ثواب ملے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابا بعض بوڑھے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, وہ دوا نہیں کھا رہے ہوتے, تو ایسے موقع پہ بدتمیزی سے ماں باپ کو دوا پلانی پڑتی ہے. آپ پیو گے لازمی, تھوڑا ڈانٹنا پڑتا ہے, تو یہ ڈانٹ ان کے فائدے کے لیے. دیکھنے میں تو بے ادبی ہے لیکن یہ ادب کا تقاضا ہے, تو وہاں ادب دائیں بائیں کر دو. تو اسی طرح قرآن میں بھی اب ادب کی وجہ سے قرآن کی تلاوت ہی سے ہم محروم. ادب کرنا فرض ہے ہم پر قرآن کا, لیکن اتنا کہ اس میں حرج ہو. ہمارے سامنے نبی کی مثال ہے بھائی, بیت اللہ کی طرف پشت کر کے آپ لوگوں میں بات کرتے تھے. حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیتے, لیکن یہی کہ امت حرج میں پڑے گی. تو یہاں ہمارے یہاں دیکھا ہے لوگ قرآن پیچھے پڑھتے ہی نہیں کہ پیٹھ ہو جائے گی, کوئی بات نہیں یار, پڑھنے دو لوگوں کو. کیا صلاۃ التسبیح مستند عمل ہے؟ صلاۃ التسبیح اختلافی مسئلے مت چھیڑا کرو رمضان میں خاص طور پر. پھر جب چھیڑتا ہوں تو پھر کمنٹس آنا شروع ہوتے ہیں, پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں. صلاۃ التسبیح پر چند پوائنٹ یاد رکھو. سب سے پہلی بات, کوئی صحیح حدیث اس پر موجود نہیں ہے, کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی سند بالکل ٹھیک ہو. لیکن چونکہ بہت کثرت سے حدیثیں ہیں تو محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے, قابل قبول بن جاتی ہے. میں نے جب یہ بات کہی نا تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ مل کے جھوٹ بولیں تو کیا وہ سچ ہو جائے گا؟ بھائی بہت سارے لوگ مل کے جھوٹ نہیں بول رہے. ضعیف حدیث موضوع من گھڑت نہیں ہوتی. اگر راوی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے نا تو وہ حدیث ضعیف نہیں کہلاتی, وہ تو موضوع من گھڑت کہلاتی ہے. تو ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ راوی میں کچھ سقم ہے, اس کی میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں آتا, تو اس کی وجہ سے یقین نہیں ہے. لیکن جب بہت سارے طریقے طرق سے وہ حدیث ثابت ہوگی تو محدثین کا اصول ہے کہ وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. تو اسی بیس پر جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اگرچہ صلاۃ التسبیح پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے, لیکن چونکہ اتنے طریقوں سے اتنی سندوں سے مروی ہے تو اس میں قابل قبول ہے, لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اصول تو اپنی جگہ درست ہے کہ بہت ساری ضعیف حدیث ہوں گی تو وہ عمل حسن کو پہنچ جاتا ہے, وہ حدیث حسن ہوتی ہے, وہ قابل قبول ہوتی ہے, اس سے شرعی مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. لیکن ان کا اصول یہ ہے بہت سارے علماء کا, جس میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی داخل ہے, اور میرا بھی رجحان اسی رائے کی طرف ہے, وہ یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف حدیث جب بہت کثرت سے ہو تو وہ قابل قبول ہے, وہ حسن ہے, لیکن اس سے جو عمل ثابت ہو رہا ہے اگر وہ متواتر حدیثوں کے بالکل اگینسٹ ہے تو پھر حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث بھی اگر متواتر کے خلاف ہوگی تو حنفیہ رد کر دیتے ہیں. تو حسن کو کیسے قبول کیا جائے؟ تھوڑی گاڑی بات ہو گئی, اوپر سے گزر گئی ہو. ان کو عربی میں سمجھائیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں, بس مکمل. السلام علیکم, جلدی ہاں پہنا دو. اپنا لیپ ٹاپ بیچنے کے لیے, اس کو کیا ہو گیا بھائی, لیپ ٹاپ میں نے ہیلو ہاں بھائی, میں نے لیپ ٹاپ بھیجا ہے کسی کو نا صدر میں بیچنے کے لیے اپنا, تو کہہ رہے مجھ صاحب 180 لگ رہے تھے لیکن یہ بندہ 170 میں لے رہا ہے. میں نے کہا پہنا تو میں یہ عرض کر رہا تھا, سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں علمی ایک بات بیان کر رہا ہوں. حنفیہ کا جو اصول فقہ میں ہے نا, جو ہم پڑھتے ہیں اصول فقہ میں, احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر ایک عمل متواتر حدیث جس کو بہت لوگ نقل کر رہے ہیں, اور قرآن تو سب پورا متواتر ہے, اس سے اگر ثابت ہو تو اس کے مقابلے میں اگر بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی تو رد کر دیا جائے گا. یہ احناف کا موقف ہے, جو بہت 100% یقینی ہے اس کو لیا جائے گا. تو اب یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, رکوع میں تسبیحات, سورہ فاتحہ پڑھی, پھر اس کے بعد سورت ملا کے فوراً رکوع کرتے ہیں, تو متواتر حدیثوں سے جو نماز ثابت ہے اس نماز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تلاوت اور رکوع میں تاخیر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے تاخیر کی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا, آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا. اور اسی طرح سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان میں وقفہ تاخیر نہیں کر سکتے, کیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے یہ بات. اور صلاۃ التسبیح بالکل اس کے الٹ ہے, آپ اس میں تسبیحات پڑھ کے رکوع اور تلاوت میں کیا کرتے ہیں, تاخیر.
تو اس لیے احناف کا جو اصول فقہ ہے نا، اس اصول کی روشنی میں، جو حنفیہ کا امام حنیفہ کا جو اصول ہے، اس اصول کی روشنی میں صلاۃ التسبیح فقہ حنفی کے اصولوں پہ نہیں فٹ بیٹھتی، کیونکہ حسن حدیث ہے، صحیح بھی نہیں ہے۔ حسن حدیث ان متواتر حدیثوں کے خلاف ہے جو متواتر حدیثوں سے نماز کی ایک الگ کیفیت ثابت ہو رہی ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، حالانکہ وہ تو حنبلی تھے، لیکن انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، لم یثبت مثلہ بمثلہ، ایسی نماز جو متواتر حدیثوں کے خلاف ہو، وہ والی نماز اس جیسی حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اتنی ہی پاورفل حدیثیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چند علماء کا موقف ہے، لیکن جمہور کا موقف بہرحال یہی ہے کہ چونکہ وہ ایک عام اصول جو محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے کیا بن جاتی ہے؟ حسن۔ تو وہ کہتے ہیں حسن ہے، لہذا صحیح کے حکم میں ہی ہے، لہذا جائز ہے۔ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی جو سلفی عالم تھے، انہوں نے بھی صلاۃ التسبیح کو سنت قرار دیا ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک کی تقلید کی ہے انہوں نے اس مسئلے میں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک چونکہ اس کے قائل تھے اور وہ بہت بڑے محدث ہیں، تو عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث اگر اس کا قائل ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہی تو تقلید ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید۔ تو یہ تقلید جب ابو حنیفہ کی ہو تو حرام ہے، اور البانی کی ہو تو جائز ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ لیکن علامہ البانی پھر بھی بہت معتدل تھے، تقلید کے معاملے میں بھی بہت معتدل تھے وہ۔ تو اگر کوئی ان کی رائے کو فالو کرتا ہے کہ بھئی عبداللہ ابن مبارک اس کے قائل تھے، تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں ہے، لہذا میں خود تو نہیں پڑھتا، لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اسے فضیلت بھی سنا دیتا ہوں، اور جمہور کے موقف پر عمل کر رہا ہے تو اس کو بدعت کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ میرے منہ سے کبھی نہیں نکلا کہ صلاۃ التسبیح بدعت ہے۔ تو میرا موقف یہی ہے کہ جو عام نمازیں ہیں، جتنی دیر صلاۃ التسبیح میں لگے گی اتنی دیر وہی والی نماز میں لگا دو، لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو بدعت ہی نہیں کہہ سکتے، اور اللہ کی رحمت سے امید بھی کی جائے گی کہ اس کو وہ اجر ملے گا جو روایات میں آتا ہے، کیونکہ جمہور کی رائے پر عمل کر رہا ہے وہ قلعدم نہیں۔ جلدی جلدی مکمل کر لیں میرے بابا، یہ ہو گیا صلاۃ التسبیح ہو گیا۔ کیا غزوہ ہند کا کیا حکم ہے؟ غزوہ ہند کا حکم یہ ہے کہ آرام سے انسان کے بچے بیٹھ کے پاکستان کو بچانے کی کوشش کرو، جب ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ ابھی ملک کی حالت دیکھو، ملک کو بچاؤ، ابھی فی الحال اکنامکلی ملک کو مضبوط کرو۔ کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، دھماکے کتنے ہو رہے ہیں، دہشت گرد ادھر، دہشت گردوں کو کچھ ڈاکو آئے تھے، ان کو پکڑ کے اللہ کا شکر ہے لوگوں نے اگلے پچھلے سب گناہ ان کے معاف کر دیے۔ ابھی یہ کام کرو، پھر کوئی اٹھے گا غزوہ ہند کے نام پہ چندہ کرنا شروع کر دے گا، اور پھر تمہیں کہیں لے جائے گا ایسے انلیگل کاموں میں، پھر ایجنسیاں اٹھاتی ہیں، چمڑیاں ادھیڑتی ہیں، پھر مسنگ پرسن بن جاتے ہو، پھر نئے کیسز شروع ہوتے ہیں۔ آرام سے انسان کے بچے بنو، پڑھائی کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، لوگوں کو دین کی دعوت دو تبلیغ میں نکل کے، اور ملک کو بچانے کی بات کرو۔ پیشاب کے قطروں کا گمان ہوتا ہو تو وضو کا کیا حکم ہے؟ گمان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پیشاب کا قطرہ نکلنے کا اتنا یقین ہو کہ قسم اٹھا کے کہے کہ میرا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کنفیوز ہیں، قسم اٹھائیں کہ نہیں اٹھائیں، اس کا مطلب نہیں اٹھا سکتے آپ، 100% یقین ہو پھر وضو ٹوٹے گا۔ کیا پب جی وغیرہ انہوں نے صحیح ٹائم ویسٹنگ ہے بھائی، برائی ہے یہ، اس کو سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ بس آخری 2 سوال رہ گئے، ابھی ہو گئے۔ قبض کا بہترین علاج بتاؤں آپ لوگوں کو؟ 20 رکعت تراویح کے بعد نفل جماعت کرانا جائز ہے۔ 20 رکعت تراویح کے یہ جو تراویح ہے نا، یہ خلاف قیاس ہے، یہ اگر حضرت عمر سے ثابت نہ ہوتی تو بدعت عمل ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھ کے چھوڑی ہے، جو کام نبی نے چھوڑ دیا وہ ہمارے لیے اصولی طور پر جائز نہیں ہے، لیکن ہمیں حدیث میں نبی نے حکم دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو حضرت عمر نے شروع کیا، تمام صحابہ نے اس کو اچھا سمجھا، تو جتنی رکعتیں حضرت عمر سے ثابت ہیں اس میں اضافہ کرنا جماعت کے ساتھ جائز نہیں ہے، انفرادی جتنی مرضی پڑھیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے عید کا چاند نظر آتے ہی تراویح ختم، اگر عید کے چاند کے بعد بھی ہم قیام اللیل شروع کر دیں تو کوئی جائز کہے گا اس عمل کو؟ اور وہ دلیل دے کہ نبی نے روکا کہاں ہے؟ بھائی عبادت میں ثبوت چاہیے ہوتا ہے، ممانعت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، ثبوت کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عبادت جب جائز ہوتی ہے جب نبی سے ثابت ہو، ثابت نہیں ہے تو بس وہ ویسی بدعت ہے۔ تو جماعت کی نماز ہمیں تراویح میں تو ثابت ہے خلفاء راشدین اور صحابہ سے اور نبی سے 3 دن، تو لہذا تراویح میں تو جماعت ہوگی۔ ہماری رائے میں یہ جو قیام اللیل کی جماعت ہے اس کا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو 2-4 افراد کی جماعت کی ہے، تداعی نہیں ہے۔ تداعی کا کیا مطلب؟ آپ اناؤنسمنٹ کریں کہ سب لوگ آ جائیں ہمارے یہاں جماعت ہو رہی ہے، یہ اناؤنسمنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں کوئی اپنے طور پہ تہجد پڑھ رہا ہے تو 2-4 لوگ اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں، یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے اور شرعاً جائز بھی ہے۔ تو 2-4 آدمی اگر قیام اللیل میں وہاں کھڑے ہو جائیں، 2-4 وہاں کھڑے ہو جائیں، 2-4 آدمیوں کی جماعت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بڑی جماعت
جس کو اعلیٰ وجہ تدائی کہتے ہیں، جیسے تراویح میں ہوتا ہے کہ سب لوگ آئیں بھائی ہمارے یہاں جماعت کا اہتمام ہو رہا ہے، یہ صرف صلاۃ التراویح میں جائز ہے اور فرض نماز میں، اس کے علاوہ یہ جائز بولو نہیں ہے، تو اس کے لیے ثبوت چاہیے. تو اس لیے 20 رکعت تراویح سے اضافی جماعت سے نہیں، انفرادی پڑھیں. امام احمد ابن حنبل بھی 20 رکعت سے زیادہ تراویح پڑھا کرتے تھے انفرادی. امام بخاری بھی 20 رکعت سے زیادہ تراویح پڑھا کرتے تھے لیکن بولو انفرادی. تو انفرادی جتنی چاہیں پڑھیں آپ. جماعت سے پڑھیں گے تو صرف ایک امام مالک کا قول ملتا ہے کہ 36 رکعتیں، باقی کسی کا بھی قول 36 کا نہیں ہے. لیکن مالکی مذہب میں فتویٰ 36 رکعت پہ نہیں ہے، فقہ مالکیہ میں فتویٰ 20 رکعتوں پر ہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی 20 رکعت سے کم میں کیا ہوگا؟ تو 20 رکعت سے کم میں یہ ہوگا، اگر آپ 20 رکعت سے کم پڑھتے ہیں تو آدھی تراویح پڑھنے کا ثواب ملے گا، آدھی تراویح کے ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے. تو یہ ہوگا. لوگ پوچھتے ہیں نا 20 سے کم پیا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ نہیں، قیامت نہیں آئے گی، قیامت اپنے ٹائم پہ آئے گی. 20 رکعت سے کم میں یہ ہوگا کہ اگر 10 رکعتیں پڑھی ہیں تو آدھی تراویح کا ثواب ملے گا، اگر 16 رکعتیں پڑھی ہیں تو 2/3 تراویح کا ثواب ملے گا، 20 پڑھی ہیں تو پوری تراویح. اور سعودی عرب میں جو فقہ حنبلی کے علماء ہیں ان کا بھی یہی فتویٰ ہے. میرے پاس بہت سارے ان کے علماء کی کلپ، سعودی علماء کی کلپ موجود ہیں، ابھی بھی موبائل میں رکھے ہوئے ہیں، جس میں وہ صاف اعلان کر رہے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بھی اور ہمارے علماء جتنے بھی ہیں قرآن و سنت ہی کی روشنی میں کہ 20 رکعت سے کم اگر کسی نے پڑھی تو تراویح میں کمی ہوگی، یوں کہے گا کہ اس نے پوری تراویح نہیں پڑھی. اور 20 رکعت سے زیادہ اگر کوئی پڑھے تو انفرادی پڑھتا رہے. ٹھیک ہے، بچی کا نام آپ 2-4 نام بتائیں، ان میں سے ایک سلیکٹ کر کے بتا دیتا ہوں میں. صالحہ اور نسیمہ، عجیبہ، عجیب و غریبہ، عظیمہ، عظیمہ تو ٹھیک ہے، صالحہ سب سے اچھا نام. صالحہ نیک، پرہیزگار، یہ ٹھیک. آپ کے پیدا ہوئی بچی؟ بیٹے کے؟ آپ کی جوانی پہ رش کر رہا تھا میں تو. عربوں میں اس عمر میں بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ دادا بن رہے ہیں. دادا بھی بنے اور ابا بھی بنے.